لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ہائے شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. ہر طرف سناٹا ہے، سارے خیمے خالی ہیں، بکھری ہوئی لاشیں ضرور پڑی ہیں جو ہر حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر تڑپ جاتی ہیں. سر کٹا کے سو گئے مولا. بھرا گھر سنسان اور ویرانے سے بدل چکا ہے. لہرا کا لخت جگر اکیلا ہے. آج صبح تک بھی یہ صورت تھی کہ ہر طرف چاہنے والے بھائی، اولاد، بھتیجے، بھانجے صرف دیکھ رہے ہیں مولا چاہتے کیا ہے. مولا کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں. کوئی رکاب تھامتا ہے، کوئی جوتیاں پہناتا ہے، کوئی بازو پکڑتا ہے. اور اب شبیر پوچھ رہے ہیں میرے شیرو تم کہاں ہو؟ میرے حبیب کیا ہو گئے؟ میرے مسلم تمہارا حسین اکیلا کھڑا ہے. ساری لاشیں اٹھا چکے حسین، اور ہر لاش لانے پر ایک جنگ لڑ چکے حسین. امتحان اس منزل پر پہنچا کہ ننھی سی لاش کو بھی لا کے دفنا دیا ہے، اور اب بالکل اکیلے ہیں حسین. خاموشی سے خیموں میں آئے اور اس کے بعد فضہ سے کہا جا میرے سامان میں فلاں صندوق میں جو میرا لباس رکھا ہے اسے لے کے آ، مگر یہ خیال رکھنا کہ میری بہن کی نگاہ نہ پڑنے پائے. مگر یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے وہ بہن جو ہر لمحے بھائی پر نگاہ لگائے ہے اس سے کیسے چھپے؟ فضہ گزر رہی ہے. فضہ کہاں جا رہی؟ کہا آپ کے بھیا کے پاس کا کیا لیا ہے ہاتھ میں؟ کہا آپ کے بھیا نے لباس منگایا ہے. کہا یہ کیوں کہتی ہے کہ لباس لے کے جا رہی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کو کفن لے کے جا رہی ہے؟ ارے گود میں پلے ہیں، بھیا کا شیر ہے یہ. اماں نے سب بتا دیا ہے کب کیا ہوگا. میرا حسین جب لباس منگائے تو سمجھ لینا کہ بس اب اس کے بعد رخصت آخر ہے. وہ سیدھا لباس، پرانا لباس، اسے بھی لے کے حسین نے اور پارا پارا کیا اور سارے کپڑوں کے اندر اسے پہنا. اہتمام اس کا ہے کہ ظالم سب لوٹ لیں گے تو کم سے کم اس پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو چھوڑ دیں گے، مذمر لعنت کریں گے. مگر ہائے حسین کی لاش کربلا میں صرف بے کفن نہیں تھی،
سارے لباس چھین لیے گئے تھے، اسی لیے تو زینب نے یہ فریاد کی تھی، نانا رسول اللہ، ارے آپ پہ ملائکہ سماوات درود و سلام بھیجے، اور آپ کا یہ حسین زمین پہ خاک و خون میں ڈوبا پڑا، اس کے بدن پہ لباس نہیں۔ حسین تیار ہو گئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، میری بہن اب تمہاری مدد کی ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ لے کے آئے اس خیمے میں جس میں بیٹا بیمار ہے اور بستر پر غش میں پڑا ہے، اور غش کی مدت بڑھتی جا رہی ہے۔ پہنچے خیمے میں، زینب کبریٰ نے بیمار بھتیجے کا سر اٹھا کے گود میں رکھا اور چہرے پر ہاتھوں کو ملنا شروع کیا، اور آواز دی، بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ بیمار نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ ایک نقاہت کی منزل وہ بھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، کمزوری کی منزل وہ بھی ہوتی ہے جب آنکھیں بھی نہیں کھل پاتی۔ ارے وہی کیفیت میرے بابا بیمار امام کی ہے، بیٹا آنکھیں کھولو تو۔ جو آنکھیں کھولنے میں نقاہت محسوس کرے وہ گھٹ کیسے کونیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ پائے گا۔ آنکھیں کھولی، دیکھا بابا ہے مگر سر سے پیر تک زخمی، جگہ جگہ سے خون رس رہا۔ ایک مرتبہ آواز دی، بابا یہ کیا ہوا کہ بیٹا جنگ ہو رہی ہے، یعنی یہ تب سے غش میں ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ اب جو نگاہ کھلی، ارے پہلے ہوش میں آئے ہوتے تو پتا چلتا حبیب مارے گئے، مسلم مارے گئے، مگر اب ایک دم سے سنا، ارے بابا کیا کہا جنگ ہو رہی، کہا بابا آپ کا یہ عالم کیا، حبیب کیا ہوئے، شہید ہو گئے، مسلم کیا ہوئے، مارے گئے، سہیل کہاں ہے، شہید ہو گئے، اچھا بابا، ارے ٹھیک ہے، اور محمد تو ہیں، کہا نہیں وہ بھی الٹا سے لے آئے ہم، میرا قاسم، میرا چچا عباس، ساری ڈھارت بنی عباس، کہا نہیں بیٹا اکبر بھی گلے جی پہ برچھی کھا کے سو گئے، بس میں ہوں یا تم ہو۔ سارے بدن کی طاقت سمیٹ کے اٹھنا چاہا، پھوپھی اماں سہارا، پھوپھی اماں عصا، پھوپھی اماں تلوار، کیوں بیٹا، کب مقتل میں جاؤں گا، بابا تنہا ہے میرا، کہا تمہارا جہاد اس سے آگے اس کے مشکل بیٹا، کوفہ و شام کے بازاروں میں تمہیں جہاد کرنا ہے، جب رسن بستہ پھوپھیاں قیدی بنا کے ساتھ ہوں گی۔ حسین رخصت ہوئے، اب اس کے بعد آخری مرحلہ ہے، خیموں میں آئے، اور پھر ایک مرتبہ آخری رخصت کا سلام شروع کیا، یا زینبو، یا ام کلثوم، یا رباب، یا سکینہ، علیکن منی السلام، تمہارے اوپر میرا سلام، گوشے گوشے تک آواز پہنچ گئی۔ حسین یہ سلام آخر کر رہے ہیں، بیویاں دوڑ کے سمٹ گئی، خیموں کے آگے قناتیں لگی ہیں، قناتوں میں دو رویا بیویاں کھڑی ہو گئی، فرزند زہرا سر جھکائے گزر رہا ہے، مگر جب بی بی پہ نگاہ پڑتی کسی، ابھی تھوڑی دیر میں بازو رسن بستہ ہوں گے، ابھی سر سے ردا چھنے گی، ابھی پشت پہ تالیانے مارے جائیں گے، سر جھکائے ہوئے حسین پہنچ گئے، سامنے سواری منتظر ہے، آئے، لجام فرس کو ہاتھوں میں لیا، ہائے میرے مولا کی بے کسی، اب تک سوار ہوئے تھے تو کم سے کم اکبر نے تو آگو پکڑا تھا، عباس تو تھے، اب کون ہے؟ ایک مرتبہ لجام فرس ہاتھ میں لے کے نظرہ یمین و شمالا، دائیں بائیں دیکھا، عباس کہاں ہو، اکبر کہاں ہو، زینب سمجھ گئی میرے بھائیا پہ کیا بیت رہی ہے،
ارے دوڑ کے آگے آئی بھیا اب عباس نہیں ہے بازو پکڑے، اکبر نہیں ہے کہ رکاب تھامے، مگر عباس کی بہن اکبر کی پھوپھی زینب ہے تیری ماں جائی، اب تجھے زینب سوار کرے گی۔ بازو پکڑ کے بھیا کو بٹھایا، جا بھیا خدا حافظ۔ ارے دین کی بقا کے لیے زینب یہ قربانی بھی دے دے گی۔ حسین بیٹھے ذوالجلاں پہ، لجام فرس ہاتھ میں لی، اشارہ کیا کہ مقتل کی طرف چل، مگر ذوالجلاں اپنی جگہ کھڑا ہے۔ پھر اشارہ کیا چل، نہیں چلا، کہا میرے نانا کے گھوڑے مجھے معلوم ہے کہ تو بھی میری طرح پیاسا ہے، تو بھی میری طرح بھوکا ہے، تو بھی میری طرح زخمی ہے، مگر یہ آخری زحمت دے رہا ہوں، اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا۔ ایک مرتبہ جانور نے سر جھکایا، سر اٹھا کے مولا کی نگاہ چہرے پہ نظر ڈالی، زبان حال و زبان بے زبانی سے کہا مولا چلوں کیسے، ذرا پیروں میں تو دیکھو۔ اب جو جھک کے حسین نے دیکھا، ارے گور کی بچی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ میرے بابا کو نہ لے جا، بابا جا رہے ہو تو دادا کے پاس نجف پہنچا دو، لالا کے پاس مدینے پہنچا دو، بیٹا ممکن ہوتا تو کیوں تمہیں یوں چھوڑ کے جاتے۔ کہا جب بابا جا رہے ہو تو اب یہ سینہ نہ ملے گا، میں ایک بار اور کلیجے سے لگا لو بابا۔ رخصت کر دیا۔ حسین میدان میں آئے، اب لاشیں اٹھانے نہیں آئے ہیں، اب کسی مجاہد کی مدد نہیں آئے ہیں کرنے آئے ہیں، اب آئے ہیں اس لشکر سے لڑنے کے لیے۔ خون بہہ چکا ہے، فاقہ ہے، بھائی کی موت نے کمر توڑ رکھی ہے، بیٹے کی لاش اٹھانے کے بعد آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، ننھے سے دل کو گود میں کٹتے دیکھا ہے، معصوم خون میں ڈوبا چہرہ نگاہوں میں ہے، مایوس بیویوں کے چہرے بھی نگاہوں میں ہے، مگر یہ علی کا شعر ہے، یہ علی کا شعر ہے۔ ایک مرتبہ ذوالفقار چمکنا شروع ہوئی، سر اڑ کے گرنا شروع ہوئے، ارے میمنے پہ حملہ، کبھی میسرے پہ حملہ، کبھی قلب لشکر میں ڈوبے۔ کہاں بھاگتے ہو بھیڑیو، تم نے میرے اکبر کے کلیجے میں برچی ماری، کہاں بھاگتے ہو گیدڑو، تم نے دھوکہ دے کے میرے عباس کے بازو کاٹے، کہاں جاتے ہو درندو، تم نے میری گود میں میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ یہ بوڑھا حسین ہے، یہ بوڑھا شیر زخمی شیر ہے، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، سر پہ سر اڑے ہیں۔ اسی عالم میں ایک مرتبہ ترائی کے کنارے تک آئے، کہا بھیا تم نے جوانی کے جوہر دکھائے تھے، اب اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھ۔ لشکر پھٹتا رہا، جنگ چلتی رہی، دھیرے دھیرے سارا لشکر سمیٹا گیا اور زہرا کا چاند بادلوں میں چھپ گیا۔ ادھر خیموں میں بیویاں بیٹھی ہیں، لمحے لمحے کی خبر کنیزیں لا کے دے رہی ہیں۔ اب آقا نے میمنہ پہ حملہ کیا، اب آقا نے میسرہ پہ حملہ کیا، اب قلب لشکر میں شیر علی کے حملے جاری ہیں، مگر اب تھوڑی دیر گزری، اب کنیزیں آ کہہ رہی اب حسین دکھائی نہیں دیتے، ارے زہرا کا چاند یزیدی لشکر کے بادلوں میں چھپ گیا، اب کوئی حسین کی خبر دینے والا نہیں۔ بیویاں سر جھکائے بیٹھی، ارے کوئی بھیا کی خیر لاتا، ارے کوئی چچا کی خبر لاتا، ارے کوئی میرے بابا کی خبر لاتا۔ اسی خیمے میں ایک
10 سال کا بچہ عبداللہ ابن حسن، یتیم حسن، سر جھکا بیٹھا، پھوپھیوں کی بے چینی دیکھی، ابا کی تڑپ دیکھی، بہن کی بے چینی دیکھی۔ ایک مرتبہ خاموشی سے خیمے کے گوشے سے اٹھے، در خیمہ کا پردہ ہٹایا۔ اب جو روشنی آئی تو زینب نے چونک کے دیکھا بچہ تیز دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ظالم کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک چاند جیسا چہرے کا بچہ دوڑا، اور اس کے کانوں میں جو گوشوارہ چمک رہا تھا وہ آج تک میری نگاہوں میں ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا نکلا اور اس کے پیچھے ایک بی بی نکلی، سر پہ ندا کا ایک گوشہ، ایک زمین پہ، اور بی بی کہہ رہی رک جا عبداللہ، رک جا عبداللہ، رک جا عبداللہ، مگر بی بی کہاں دوڑ پائی، بچہ دوڑتا ہوا لشکر میں ڈوبا۔ سامنے منظر کیا ہے؟ حسین زمین میں بیٹھے جھوم رہے ہیں، ظالم تلوار لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ بچے نے وہیں سے آواز دی رک جا ظالم، رک جا ظالم، مگر تلوار چل چکی تھی، ننھے ننھے ہاتھ پھیلا دیے۔ دو ہاتھ ترائی کے کنارے سے حسین اٹھا چکے، پہچانے ہوئے ہاتھ جو بابا نے ہاتھوں میں دیے تھے۔ اب یہ دو ننھے ننھے ہاتھ گرے، ارے اسے تو گودوں میں کھلایا تھا، ہاتھ کٹ کے گرے، ارے بیٹا کہاں آ گیا؟ آجا میرے لال آجا، جھوم رہے حسین، کلیجے سے بچے کو لگا رکھا جس کے ہاتھ کٹ گئے۔ ایک مرتبہ وہی ظالم جس نے تیرے سے شعبہ سے اصغر کو شہید کیا تھا، اس نے عبداللہ ابن حسن کے دل کا نشانہ لیا، تیر نے عبداللہ کا قلب چھیدا، توڑ کے حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ آخری قربانی حسین نے دے دی۔ اب کہاں سے خبر ملے حسین کہاں ہے؟ وقت آخر ہے، ضعیفی کے عالم میں حسین کیسے زمین تک آئے تھے؟ ارے جب لشکر میں حسین ڈوب گئے اور کسی طرح سے خبر نہ ملی، اب ہاتھوں کی سکت کم ہوتی جا رہی ہے، اب تلوار نہیں چلتی، مگر ظالموں کو ہمت نہیں ہے کہ نزدیک آئیں۔ دور سے تیر کو بارش ہو رہی ہے، دور سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، انہی میں ایک پتھر پیشانی پہ آ کے لگا، ابا کا دامن اٹھا کے چاہ خون پوچھے کہ ظالم کو موقع مل گیا، قلب حسین کا نشانہ لے کے تیر چلایا، دل ٹوٹا، زمین کی طرف زہرا کا لال جھکا، ماں نے گود پھیلائی، ابا وقت امتحان ہے۔ زمین تک لاشا سیدھے نہیں پہنچا، اتنے تیر پیوست تھے کہ لاشا ان تیروں پہ رک گیا۔ کیسے کیفیت محسوس ہو جسم کے بوجھ سے دھیرے دھیرے زمین تک حسین پہنچے، تیر بدن میں آہستہ آہستہ اترتے گئے، زمین پہ جھوم کے بیٹھے، عبداللہ کی قربانی دے چکے۔ اب ایک بار زینب خود تڑپ کے نکلی، میرا بھیا کدھر؟ ٹیلے پہ پہنچی، میرا ماجایا ذبح ہو، تم تماشا دیکھو، اشارہ کیا خیمے میں واپس جاؤ۔ ادھر زینب نے خیمے میں قدم رکھا، ادھر پس پہ ظالم سوار ہوا۔ ارے ہم نے آپ نے یہ مظالم کی جھلکیاں اس وقت بھی دیکھی ہیں، گردن کو اگر سامنے سے کاٹا جائے تو رگیں جلدی سے کٹ کے خون بہہ جاتا ہے،
مگر پیچھے سے چھری تیز چھریاں جلدی گردن کٹ جاتی ہے، اگر کند خنجر ہو تو اذیت بڑھ جاتی ہے، ہر ایک کند خنجر سے زمنے پشتے گردن سے میرے مولا کا سر کاٹا۔ ذوالجلال خون میں پیشانی کو رنگا، تیزی سے خیموں کی طرف چلا، دروازے پہ خیموں کے نزدیک پہنچ ایک مرتبہ آواز نکالی، ارے ابھی بیویوں کو کچھ خبر نہیں، زینب بھی واپس آ گئی۔ سکینہ دوڑی، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ مگر اب جو پہنچی بیویاں تو دیکھا سوار ہے، سواری ہے، سوار نہیں، خون میں ڈوبا، پیشانی سے خون ٹپک رہا ہے، لپٹ گئی قدموں سے۔ ارے حسین کہاں؟ ارے میرا ماجایا کہاں؟ ارے میرا بابا کہاں؟ کہ ایک مرتبہ زمین لرزی، زلزلہ آیا، دوڑ کے پہنچی خیمے میں، بیٹا سجاد دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ کب بھی ابا پردہ ہٹے، پردہ ہٹا لو کہ نیزہ پہ باپ کا کٹا ہوا سر۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کچھ لمحے گزرے تھے، خیمے جلنے لگے، سروں سے چادریں چھننے لگی۔ واہ حسینہ، واہ سیدہ، واہ مظلومہ، اللہ فاطمہ کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ جن لبوں پہ بوسے دیتے تھے رسول، جس گلو کو چومتی تھی فاطمہ، اس پہ چھری چل گئی۔ اللہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا قتیل الشان۔ انا للہ و انا